نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اما بعد مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ان اعمال کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ جن اعمال پر محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا جنتی ہیں اور 5 آدمیوں کے بارے میں فرمایا جہنمی ہیں، الامان والحفیظ۔ چونکہ ابھی ان کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، اصل ان کا تذکرہ مقصود ہے کہ جو جنتی ہیں، تاکہ میں اور آپ بھی ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ نیکی کو کھینچتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک نیکی کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری کی، تیسرے کے بعد چوتھی کی۔ یہ جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کوئی معمولی اعمال نہیں ہے۔ ان اعمال کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی برکت سے بندہ جنتی مزید اعمال کر کے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ کوئی کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ ان کی بات ہے جن کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا ہے، جن کی زبان سے وحی نکلتی ہے۔ یہ وہ بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے، اس لیے یہ ان باتوں کو بڑا توجہ سے سننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، اس کی کیا خاصیت ہوگی، کیا حقیقت ہوگی۔ اس لیے کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں یہ ڈال دیں اور مجھے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے کہ کسی نہ کسی ایک میں تو ہم درج کروا دیں اپنے آپ کو، تاکہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جائے۔ تو فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ان میں ایک آدمی ذو سلطانی، جو بادشاہت والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مقسط، انصاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس کرسی آتی ہے، عہدہ آتا ہے، تو انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف کوئی کرتا ہے، اور ایسے انصاف کرنے والے ہمارے سامنے سے گزر چکے، اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ جنہوں نے اس مسند پر بیٹھ کر بھی قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا۔ ہر حضرات خلفائے راشدین، انشاءاللہ ان کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ چلتا رہے گا۔ اگر ایک ایک کو دیکھیں تو ان کی زندگی پتہ چلتا ہے
کہ جو اللہ نے منصب اور عہدہ دیا اس کا استعمال اپنے لیے نہیں کیا، عوام کے لیے کیا. انصاف کرنے والے حقیقتاً تھے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے تو ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. کیونکہ اللہ مہمانی فرما رہے ہیں تو مہمان سے پھر پوچھ گچھ نہیں ہوتی. ان کا تذکر میں بارہا کر چکا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر عرض کروں گا. اس میں جو پہلا ذکر ہوا نا وہاں پر بھی سلطان کا ذکر ہوا کہ انصاف کرنے والا حکمران جس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اب ہمارے دل میں سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس لیے میں تھوڑی سی یہ بات عرض کرنے لگا. میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ فرمایا اس طرح داخل ہو سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 6 فٹ کے جسم پر حکومت عطا فرما رکھی ہے. فرمایا اس میں انصاف کرو. یہ 6 فٹ کے جو جسم ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اس میں مختلف صوبے ہیں. آنکھوں کا صوبہ ہے، کانوں کا صوبہ ہے، زبان کا صوبہ ہے اور دل کا صوبہ ہے. ہر مختلف صوبے ہیں. ان صوبوں پر اللہ کی حکومت قائم کر دو، رب تعالیٰ کے فرامین قائم کر دو، تو بس جس بندے نے یہ کر دیا فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو اس انصاف کرنے والے بادشاہ کے اندر داخل فرما دیں گے. تو کسی کی مشکل نہیں رہا. اب کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، خصوصاً یہ 3 چیزوں کا ذکر قرآن میں بھی بار بار کیا گیا. ان تینوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی، ان سے نافرمانی زیادہ ہوتی ہے. زبان سے نافرمانی بہت ہے، اس زبان سے. آنکھ سے نافرمانی بہت ہے، کان سے نافرمانی بہت ہے. یہ تینوں اس لیے علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ بند کر لو، اپنی زبان بند کر لو، اپنے کان بند کر لو. اگر تمہیں اللہ کا نور نظر نہ آئے تو کہنا رومی کہہ کر کیا گیا تھا. تو معمولی بات نہیں ہے. جو اللہ کے پیارے قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس لیے زبان بند کر لو. کیا مطلب؟ بولا ہی نہیں. بولو. اس زبان سے وہ بولو جو اللہ چاہتے ہیں. اس زبان سے وہ گفتگو ہو. اس زبان سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو. کینچی کی طرح چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے. کسی کا دل دکھایا جا رہا ہے، کسی کی حقارت، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کسی کے دل پر ہزاروں زخم باندھے جا رہے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے کیسے کامیابی ہوگی؟ آنکھ، یہ آنکھ کیا کچھ دیکھ رہی ہے. سب سے بڑا فتنہ اس وقت اس آنکھ کا ہے. اور یہ آنکھ وہ ہے جو براہ راست دل میں جا کر بند کر دیتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نظر ہے نا، یہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. زہر میں بجھا ہوا ہے یہ تیر، اور یہ جا کر دل پر اثر کرتا ہے. اس آنکھ سے اگر نامحرم کو دیکھ لیا اور وہ پسند آ گیا اور دل میں بیٹھ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آنکھ کی حفاظت. کان، اس کان کے ذریعے کیف ہے، دل میں بات پہنچتی ہے، دل میں بات پہنچتی ہے. اس لیے گانے کے بارے میں بتایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. دل میں وہ دل میں جاتا ہے، جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. یہ کان کے ذریعے سے سنا جائے گا، دل میں نفاق پیدا ہوگا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آنکھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت آ جائے، زبان پر اللہ کے قرآن کی آیت آ جائے، کان پر اللہ کے قرآن کی آیت آ جائے، پورا جسم رب تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو انشاءاللہ ایسے انصاف کرنے والے حکمران میں شامل کر کے کل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسرا آدمی کون ہے؟ فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم. ہر وہ آدمی جو رحم دل ہو اور وہ اپنے رشتہ داروں، خاص طور پر ذکر ہوا اپنے رشتہ داروں اور ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہو. یہ بندہ یہ بھی جنتی ہے.
یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جنتیوں کی صفت بیان فرمائی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہیین لین، یہ الفاظ استعمال فرمایا، سہلن، وہ آدمی جس کی طبیعت میں نرمی ہی نرمی ہو، نرم خو ہو، نرم مزاج رکھنے والا ہو، یہ ہے جنتی آدمی۔ اس میں بتا دیا گیا جنتی آدمی وہ ہے کہ جس کی طبیعت کے اندر نرمی ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کا معاملہ کرنے والا، رقیق القلب جس کو کہا جاتا ہے، جس کا دل نرم ہے، رقیق ہے۔ لیکن آج سمجھا جاتا ہے جب دل میں سختی ہوتی ہے تو کام بنتا، ورنہ نہیں بنتا۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ان لوگوں میں ہو رہا ہے کہ جو نرم مزاج رکھنے والے یا سخت مزاج رکھنے والے، سخت مزاج اور اکھڑ مزاج رکھنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا یہ جہنمی مزاج ہے، جہنم میں جانے والوں میں سے۔ اس کے مقابلے میں یہ آیا کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ یہ نرم مزاج جو رکھتا ہے، جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، یہی بندہ وہ ہے جو جنت کے اندر جانے والا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ مجھے اور آپ کو اپنے طبیعت کے اندر غور کرنا چاہیے اور یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں اخلاق کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اخلاق کی۔ اور اخلاق میں سب سے پہلی چیز جو انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ نرمی ہے۔ اس نرمی کا بار بار ذکر کیا گیا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کے تم میں سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہیں۔ میں صرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اخلاق کے بارے میں پتہ چلے، پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اخلاق اچھے ہیں جس کے سب سے زیادہ پیارا وہ آدمی ہے مجھے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جن کے تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جو سب سے بہترین چیز عطا فرمائی گئی وہ اچھے اخلاق ہیں۔ چوتھی حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت والے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہے، جو انسان کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ پانچویں حدیث میں ارشاد فرمایا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے فرمایا درجہ کس کا پاتا ہے؟ ایک وہ آدمی جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، اور وہ آدمی جو دن بھر روزہ رکھنے والا ہے۔ بڑی نعمت ہے، دنوں میں روزہ رکھتا ہے، رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ اس کو جو درجہ عطا کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے کو بھی اللہ یہی درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کس پر مل رہا ہے؟ اچھے اخلاق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا، میں تو اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اس سے اب اندازہ ہو گیا ہوگا اخلاق کی کیا قیمت ہے۔ آج ہمارے یہاں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صف اول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبان خراب، اخلاق خراب۔ اسی زبان سے جس سے ابھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، باہر نکل کر اسی زبان سے وہ گالیاں نکلتی ہیں، الامان والحفیظ، کوئی محفوظ نہیں۔ یہ میرے اخلاق، مجھے دیکھنا ہے میرے اخلاق کیسے ہیں۔ میں دوسرے سے بات کرتا ہوں، گھر میں جا کر والدین سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیوی سے کس انداز میں بات کرتا ہوں، بچوں سے کس انداز میں بات کرتا ہوں، کہیں سے اگر تکلیف پہنچ گئی، کہیں غصہ آ گیا، میرے اخلاق کیسے ہیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اخلاق کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو تولا جائے تو پتہ چل جائے گا کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں ہم۔ الامان والحفیظ، یہ کیفیت ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے یہ اچھے اخلاق کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ گاہک آ گیا مسکرا کر اس کو سودا دے دیا، یہ اچھا خلق ہے اچھا خلق یہ بھی، لیکن اچھے اخلاق اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ طبیعت کے اندر، دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اور وہ صرف دکان پر نہیں، وہ گھر میں، مسجد میں، تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان جہاں بھی ہو، ہر جگہ اس کی یہ کیفیت پیدا ہوگی تو کام بنے گا۔ ان اچھے اخلاق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو نرمی عطا کر دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کا حصہ عطا کر دیا گیا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اور فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا یہ دنیا اور آخرت کے حصے سے محروم کر دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی رفیق، اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔
فرمایا اور نرمی پر وہ نعمتیں دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے، اور مزید آگے فرمایا سختی کے علاوہ بھی کسی چیز پر وہ نعمتیں نہیں ملتی جو اللہ تبارک و تعالی نرمی پر عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس میں آ رہا ہے؟ احادیث میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری، اب چونکہ ایک ایک سب حدیثوں کو الگ الگ بیان کرنا ممکن نہیں، میں ان کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا خیر سے بھی محروم کر دیا گیا، اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں عجیب جملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے بتایا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو بندہ آنے والا ہے یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، یعنی متوجہ کر دیا سب کو، تھوڑا سا گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا دیکھ کر گفتگو کرنا، بات کیا کرنی ہے، یہ بندہ ایسا ہے۔ جب وہ آ گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نرم گفتگو کی، الان لہ القول، نرم گفتگو، کوئی سختی کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ہمیں پتہ چل جائے نا یہ بندہ ایسا ہے، ہمارا گفتگو کا انداز ہی بدل جاتا ہے، کہتے ٹون بدل گئی اس کی، ہمارے یہاں تو پیسے پر چکر چل رہا ہے، تو پیسے والا ہے تو ٹون بدل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، نرمی سے گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے کچھ اور بات فرمائی تھی، اور جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور کیا، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بندہ برا آدمی ہے اور بات آپ نے بڑی نرم کی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، مجھے اور آپ کو غور کرنے کا ہے۔ فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بدگوئی کی وجہ سے، اس کی زبان کی بدگوئی، غلط بولنے اور فضول بولنے کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے ایسی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بدترین انسان وہ ہے۔ دیکھیں کوئی کہتے جی میں آتا ہوں بات ہی نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، کیوں؟ زبان ایسی ہو چکی کہ اگلا آدمی ڈرتا ہے یار میری عزت خراب کر دے گا یہ، میں بات نہ کروں، وہ سمجھتا میں بہت بڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ سمجھ لیں حضور فرما رہے لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سبحان اللہ کیا کہنے، اس سے بھی نرمی سے گفتگو فرما رہے ہیں، سختی سے گفتگو نہیں فرمائی آپ نے، نرمی۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نعوذ باللہ، وہ آ کر کیا کہتے؟ حکم تو یہ ہے کہ جب دوسرے کو پاس آؤ تو یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کیا کہتے؟ لام بیچ میں سے نکال دیتے، کیا کہتے؟ السلام علیکم نعوذ باللہ۔ سام کا مطلب ہے موت، یعنی تم پر موت آئے، نعوذ باللہ۔ کس کو کہا؟ مجھے اور آپ کو نہیں کہا، کس کو کہا؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انسان جس سے چاہت رکھتا ہے اس کو کوئی اگر یہ لفظ بولے تو ہمارے تو غیرت نہیں آئے گی، حمیت آ جائے گی کہ کیسے بولا اس نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بہت سخت جواب دیا، فرمایا علیکم، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ ظاہر ہے حضور کو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی زوجہ مطہرہ ہے، اور عام اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ گوارا نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی کرو، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یہاں پر بھی حکم دیا نرمی اختیار کرو، سخت جواب نہ دو ان کو، یہ ان کا اپنا اخلاق ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ اپنے اخلاق کسی دوسرے کی وجہ سے خراب نہیں کرنے ہیں، اپنے اندر نرمی لے کر آؤ۔ نرمی اور رحم دلی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عروج تک پہنچاتی ہے، کیونکہ نرم ہوگا نا، طبیعت کے اندر نرمی ہوگی تو دوسرے مسلمان کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے گا، دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک نرمی اور رقت آئے گی، یہ اللہ کے سامنے روئے گا، کچھ نہ کر سکے اس کے لیے لیکن روئے گا ضرور، یا اللہ یہ میرا مسلمان بھائی اس کی کیا کیفیت ہے، رونا آتا ہے اس کو، وہ روئے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، اور اگر ہو سکا تو آگے بڑھ کر مدد بھی کرے گا۔ اس لیے سخی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، جس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی وہ سخی نہیں ہوتا، وہ بخیل ہوتا ہے، اول نمبر کا کنجوس ہوتا ہے، نہیں پیسہ خرچ کرے گا، کچھ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسے لوگ ہیں گھر میں بھی خرچ کرنے پر تیار نہیں ہے، کچھ ہو جائے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یہ مقولہ ان پر بالکل صادق آتا ہے۔ ایسے سخت مزاج اور ایسی سختی ان کے اندر، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ کے پاس تو کوئی مہمان آیا، کوئی لینے والا آیا، حدیث میں ہے آپ کے پاس کوئی آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، کوئی آتا، اور ایسا نہیں کہ دوسروں کو ترغیب دیتے، پہلے خود دیکھ کر ازواج مطہرات کو بھیجا، جاؤ پیغام دے کر آؤ کہ ہمارا کوئی مہمان آیا فلاں آدمی اور کچھ ہے،
گھر والوں سب گھر والے سب ازواج مطہرات، گھر کی کیفیت کیا ہے؟ سب ازواج مطہرات سے کی طرف سے جواب آیا گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، گھر میں کچھ نہیں. کون ہے یہ؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں اللہ نے کن نعمتوں میں پال رکھا ہے، صبح و شام، بلکہ ایک دسترخوان پر ہمارے ایک وقت میں دوپہر کے کھانے میں ایک ڈش نہیں، دو تین چار ڈشیں ہوتی ہیں. اور ہم کھاتے بھی کھل کر ہیں اور نافرمانی بھی کھل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، کھا کر یہ ایسا کر رہا ہے اور وہاں یہ کیفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہمان ہے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو کے میں مہمان نوازی کروں گا. فرمایا لے جاؤ. اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی کو بتایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا بس اتنا ہی ہے جو بچوں کے لیے کافی ہوگا. بچوں کو تو سلا دے اور کھانا لا کر رکھ دے، اور جب مہمان آ جائے تو اس طرح کرنا کہ چراغ، اس دور کے اندر چراغ جلتے تھے، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے جانا اور اس کو بجھا دینا. اندھیرا ہو گیا، جب اندھیرا ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کیا کہ ہم کھانے کی طرف ہاتھ تو لے کر جائیں گے، ہاتھ خالی کھانے کی طرف جائے گا، خالی منہ کی طرف آئے گا. حضور کا مہمان آیا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے. سبحان اللہ. رات بھوکے ہونے کی حالت میں گزار دی، نہیں کھایا، اس لیے نہیں کھایا. ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہے ہمارے مہمان کا پیٹ بھر جائے. اس کا پیٹ بھر گیا، چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. صبح جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے یعنی دونوں میاں بیوی کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس عمل سے بڑے خوش ہوئے. سبحان اللہ. آگے وہی خوش ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ خود وہ بھوکے رہنے گوارا کر لیا لیکن دوسرے کو دے رہے. یہ کیا ہے؟ نرمی ہے. اس کا نام ہے رحم دلی. یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اب تو پہلے تو دور تک پتا ہوتا تھا، اب تو بھائی کو بھائی کا پتا نہیں کہ بھائی کس پوزیشن میں چل رہا ہے، نہیں پتا بہن کس پوزیشن میں چل رہی. چلنے دو، کوئی فرق نہیں. مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میرا کھانا اچھا ہو، پینا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، باقی کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. کیوں پرواہ نہیں؟ اس لیے کہ میرے دل میں نرمی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، میں سختی کی طرف آتا چلا جا رہا ہوں. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے، اب چونکہ زندگی کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ایسی گھڑ لی کہ اب ہمیں صرف ان کی فکر ہے، بس باقی کسی کی فکر نہیں. اب یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور نرمی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. پتہ ہے کہ اس کے گھر میں حالات کیا چل رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہی دے دے تو کیا ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا گھر کے اندر اگر تم کچھ بناؤ فرمایا شوربہ ہی بڑھا دیا کرو، اور اس شوربے کا ایک چمچ فرمایا اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کرو. شوربے کے بارے میں فرما رہے ہیں، بوٹی کا بھی حکم نہیں دیا. کیا چیز ہے یہ؟ کون کرے گا ایسا؟ جس کے دل میں نرمی ہوگی نا، نرمی کرنے والا یہ کام کرے گا. لیکن ہم سمجھے سختی. اب کوئی کہے جی میرے دل میں تو نرمی نہیں ہے، مجھے تو سختی ہے، میری طبیعت ایسی بن گئی، طبیعت ایسی جیسی بھی بن جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی تجویز فرمایا. سبحان اللہ. کسی کی طبیعت میں اگر وہ چیزیں نہیں آ رہی اس کو کیسے لانا؟ ایک بات بتائیے. کوئی بات ایسی تھوڑی کہ نہیں ہے. جنتی لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کہ جنتی وہ آدمی جس کے دل میں نرمی، اور جو ہر رشتہ دار کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا. اگر نہیں ہے، دل میں سختی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور غریبوں کو کھانا کھلا. یہ دو عمل کرو تمہارے دل میں بھی نرمی آ جائے گی. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب نہیں یتیم جا رہا ہے سر پہ ہاتھ پھیر دیا چل بھائی کام ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ یتیم کی کفالت کرنا شروع کر دو. کسی یتیم کو دیکھو، اس کو کوئی پالنے والا نہیں، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بچی ہے، اس کی ذرا دیکھ بھال شروع کر دو، اس کے اخراجات اٹھانا شروع کر دو. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کو دیکھنا شروع کر دو. اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے. جب نرمی آ گیا تو پھر بندہ جنتی بن گیا، کیونکہ جس کو نرمی دے دی گئی اس کو ساری خیر دے دی گئی، بلکہ اس کو دنیا اور آخرت کا حصہ عطا فرما دیا گیا. اور دوسرا کھانا کھلائے. جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے نا، وہ دوسرے کے بچے کو دیکھ کر اس کو خیال آتا ہے میرے اپنے بچے، اگر میرے بچوں کی یہ کیفیت ہوتی تو میں کیا کرتا. وہ اس کو اس پر پیار آتا ہے. کیوں پیار آتا ہے؟ اس نرمی کی وجہ سے، اس رحم دلی کی وجہ سے. تو رحم دلی کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اس نتیجے کو کہا تم اپنے اندر لے کر آؤ. زبردستی نتیجہ لے کر آؤ گے، اللہ اس کا اصل بھی تمہارے اندر پیدا فرما دیں گے. لہذا یتیم کی کفالت کرنا شروع کر دو. جب تم یتیم کی کفالت کرو گے اور جب تم محتاجوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو گے، اللہ تمہارے اندر یہ صفت پیدا فرما دے گی. یہ دوسری چیز جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی کہ انشاءاللہ اپنی مزاج میں نرمی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور جہاں سختی آ رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھوں نا، میں کسی سے جا کر پوچھوں کہ میرے مزاج میں یہ کیفیت پیدا ہو، میں کیسے اپنے اندر نرمی پیدا کروں، میں کیسے اپنے. یہ آج بہت ہو رہا ہے گھروں میں جھگڑوں کی جو وجہ ہے وہ 90% یہ وجہ ہے. بیوی بھی سختی والی، شوہر بھی سختی والا، اولاد آگے ویسی. اور ایسے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے. اور اگر نرمی ہوگی تو اس نے کچھ کہہ دیا، چھوڑو یار رہنے دو، چھوڑ دو، چھپ کر کے بیٹھ گیا، وہیں جھگڑا ختم.
وہیں جھگڑا ختم. یہ جھگڑا ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ, آگے والا بول رہا ہے, آپ بولنے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آپ کے دل میں نرمی ہے, آپ کہتے ہیں یہ جواب دے کر میں نے کرنا کیا, چلو میں نے معاف کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر آئے فتح مکہ کے لیے, مکہ فتح کرنے کے لیے آئے. کہاں سے گئے تھے؟ یہیں سے گئے تھے. ان لوگوں نے آپ کو مجبور کیا ہجرت کرنے پر, آپ نے مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا اے مکہ شریف تو بڑا برکت والا ہے, اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نکالتی نا تو میں تجھے کبھی چھوڑنا گوارا نہ کرتا. کیا آپ کے دل پر گزری ہوگی؟ مکہ چھوڑا, اللہ کا گھر چھوڑ کر گئے, معمولی بات ہے. اور پھر اتنی ہی نہیں, یہ قتل کے در پہ تھے, نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں, سازشیں کر رہے ہیں, سب تدبیریں کی انہوں نے, لیکن وہی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آئے ہیں. کیا اعلان فرمایا؟ آخر کیا ان کی عزت نیلام ہوگی؟ نعوذ باللہ, کچھ نہیں ہوا. آپ نے آ کر اعلان کر دیا آج میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے, جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کو بھی معافی, جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی معافی, جس نے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ نرم مزاجی. یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے میرے پاس عہدہ ہے, منصب ہے, رتبہ ہے, مال والا ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس موقع پر بندہ اپنے آپ کو روک کر رکھے, اس موقع پر اپنے آپ کو روک کے رکھے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, ایک آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب برا بلا کہا, اور جب وہ برا بلا کہہ رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہیں, تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتعجب و یتبسم, مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, وہ برا بلا کہہ رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے. جب زیادہ ہی اس نے کچھ کیا تو فرمایا اس کی کسی بات کا جواب دے دیا. جیسے ہی جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چل دیے, ناراض ہو گئے. اب میں اور آپ سمجھے خود, کہتے یار میں نے تو, اس نے مجھے کہا تھا تو میں کچھ نہ کچھ تو بولتا نا. یہاں سنیے, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ارشاد. تو چلے جب چل دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, یہ تو وہ حضرات ہے, کیسے آپ کی ناراضگی قبول کر سکتے. فوراً بھاگے اور جا کر حضور سے ملاقات کی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا, آپ تشریف فرماتے, اور جب میں نے کوئی بات کا جواب دے دیا آپ ناراض ہو گئے, کھڑے ہو کر چل دیے. فرمایا تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا, جب تو خاموش تھا اللہ کی طرف سے وہی اس کو جواب دے رہا تھا, اور جب تو نے جواب دیا شیطان بیچ میں آ پڑا, شیطان بیچ میں آ پڑا. اور پھر ارشاد فرمایا اے ابو بکر, بڑی اہم بات, فرمایا تین باتیں حق ہے, سچ ہے, ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا پہلی بات یہ ہے, کسی بندے پر اگر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر خاموشی اور درگزر اختیار کیا, فرمایا اللہ اس کی اپنی مدد کے ذریعے سے عزت کو اور بڑھا دیں گے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں میری عزت کم ہوگی, نہیں, عزت کم نہیں, اس کے بولنے سے کیا عزت کم ہوگی, لوگ تھوڑی عزت دیتے ہیں. عزت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, دینے والی ذات وہ ہے. فرمایا یہ بڑی اہم بات فرمائی. ہم سمجھے یہ نہیں میری عزت تو اس نے یوں کر دی, نہیں نہیں, اس کے کرنے سے کیا ہوگا, لیکن جب اللہ چاہیں گے. فرمایا اس نے خاموشی اختیار کی, درگزر کیا, درگزر کر دیا, معاف کر دیا, اس کے بدلے اللہ نے اس کو کیا دیا, اس کی عزت اور بڑھا دی. اور فرمایا کسی بندے نے اللہ کے راستے میں دینے کا دروازہ نہیں کھولا, یعنی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا, جیسے موقع آیا دیتا رہا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے مال میں اور اضافہ فرما دیں گے. اور تیسری بات ارشاد فرمائے, کسی بندے نے سوال کا دروازہ نہیں کھولا, یعنی مانگنے کا, مانگنے لگ گیا. اور مانگا کیوں, اس لیے تاکہ میرے پاس مال آئے, مال آئے, مال زیادہ ہے, مال زیادہ ہے. فرمایا جس نے یہ دروازہ کھولا اللہ اس کے گھر میں اور زیادہ کمی پیدا کر دیں گے. یہ تو زیادہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اللہ اور کمی کریں گے. بھائی یہ تین باتیں حق ہیں. اب اس کے سامنے رکھیے وہ حدیث کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون آدمی جنت میں جانے والا, فرمایا وہ آدمی جنت میں جانے والا جو جس کے دل کے اندر نرمی ہے, اور جو ہر پڑوسی کے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ, ہر رشتہ دار کے ساتھ وہ نرمی کرنے والا ہے, یہ بندہ جنت کے اندر جانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کی سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے. جیسے آپ نے ہماری صورت اچھی بنائی ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے.
مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجیے یا اللہ، نرمی کے اوپر جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے عطا فرمائے وہ سارے وعدے ہمیں نصیب فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں، پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ریحان خان ہے، ان کی اہلیہ ہسپتال میں داخل ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک اور ساتھی ہمارے، ان کا بیٹا کئی دنوں سے اسپتال میں داخل ہے، کوئی اس کا مسئلہ چل رہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو خوب شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں یہاں ہمارے اندر موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، اسپتالوں میں موجود ہیں، یا اللہ ان کا جو علاج جس طرح کا چل رہا ہے، یا اللہ اپنے صحت کے خزانوں سے سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما۔ ملک پاکستان کی معیشت کو یا اللہ مستحکم فرما دیجیے یا اللہ، بہت سارے لوگ پریشان حال ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ربا آپ ہی رزاق ہے یا اللہ، آپ ہی رزاق ہے یا اللہ، رزاق آپ کی ذات ہے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین امت محمدیہ پر یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی کرم فرما کر یا اللہ اپنی رحمت فرما کر یا اللہ رزق کے دروازے کھول دیجیے مولا کریم، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے الہ العالمین ارحم الراحمین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ جتنے بھی لوگ ملک پاکستان میں اس وقت یا اللہ معاشی اعتبار سے یا اللہ پریشان ہے یا اللہ، ان سب کی پریشانی اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین، ان کو برکت والا حلال رزق نصیب فرما دیجیے، ہم سب کے ماہانہ، سالانہ، یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا اللہ، ہمیشہ دینے والا بنا دیجیے یا اللہ، دینے والا بنا دیجیے مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ، جتنے ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ بھائی عبد الغفار صاحب کا انتقال ہوا ہے، ابھی آج ہی مظفر بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان دونوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے یا الہ العالمین کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے یا اللہ، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔